أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
صلوات محمد وآل محمد. چشمہ بھی نہیں لایا. باری دیگر باز بلند صلوات. محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. باری دیگر باز بلند صلوات. اللهم صل اے سلامی قیام جلتے ہیں رن میں مایوس شام، نکلتے ہیں رن میں ناموں سے شہر نکلتے رن میں بجتے ہیں فتح کے باجے ڈر سے بے موقع ڈر سے بے موقع نکلتے بیٹھی ہیں بیبیاں اندھیرے میں شامیوں میں چراغ جلتے شامیوں میں چراغ جلتے زیر خنجر ہے گردنِ شبیر مرتضیٰ غم سے مرتضیٰ غم سے کرتے ہیں ابر اصغر سے کہتی تھی بانو اے لہدم سے چلتے اے لہدم یہاں سے چلتے تو ہماری طرح سے بہلانا شب کو اثر بہت مچلتے شب کو اثر بہت مچلتے ہیں اے سلامی فاتحہ. باری دیگر باز بلند صلوات. وآل محمد بواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل
کربلا سے اسیر ستم چلے ساج سربراہ بدرد و علم چلے روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے زینب نے لاش سے کہا بھائی ہم چلے زینب نے لاش سے کہا بھائی ہم چلے مرنے سے آپ کے میں یہ ایزا اٹھاتی ہوں دربار میں ننگے جاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے میرے غریب میرے مہلکہ حسین ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین ہے تمام تن ہوا حسین ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا لے نین والی کی بذات تجھے ملی اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی لے آئے زمین شمع تجھے ملی لے آئے زمین شمع امامت تجھے ملی دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی یہ کہے کہ سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یا علی گردن رسن میں آپ کے بیٹی کی ہے بندھی کہتی ہے یہ ماریا سے کہتی ہے ماریا سے چشم تر چلی ہائے ہائے میرے کربلائے مولا میں لٹ گئے پردیس میں آیا کے برادر سے چھٹ گئی پردیس میں آیا کے برادر سے چھٹ گئی کیا لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا کیوں کر نہ تڑپوں بڑا پیچ پڑ گیا اس قافلے کے قافلہ والا بچڑ گیا ہائے ہائے ہمارا کیسا بھرا چڑھ گیا پردیسیوں نے چھاونی جنگل میں چھائی ہے بھائی بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے میں ماں بلا کے ہم سے دغا کی لینوں نے کیا کیا نہ ہم پہ جورو جفا کی لینوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرمو حیا کی لینوں نے گردن کی فاتح کی جدا کی لینوں نے گردن کی فاتح کی جدا کی لینوں نے پیما جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آ کے برباد ہو گئے ہم کربلا میں آ کے برباد بھائی پا میرے سامنے نیزے چلا کیے تیغ و تبر بدن پر برابر لگا کیے شبیر شکر کہی منہ سے کیا کیے اترا نشیب سینے سے بسر جدا کیے اترا نشیب سینے سے بسر جدا کیے روتی رہی میں وہ ترے شبیر لے گیا بھائی کی میرے خون بھری تصویر لے گیا بھائی کی میرے خون بھری تصویر لے گیا فریاد ہم غریبوں کی سنتا نہیں کوئی کس سے کہوں جو ہم پر
مصیبت گزر گئی چادر بھی منہ چھپانے کو سر پر نہیں رہی سر کھولے شہر شام سر کھولے شہر شام آدھا میں دکھا کے سر شہر الاتے ہیں اب سامنے شقیق مجھے لے کے جاتے ہیں اب سامنے شقیق مجھے لے کے جاتے ہیں Today being the last night of the series by Maulana Hamza Hussaini Sahab. Inshallah, tomorrow Majlis will be here at immediately after Namaz Zuhra and 1 o'clock. And that Majlis will be recited in Urdu by Maulana Urjul Hassan. Please kindly attend them, inshallah. This Majlis is only for the men, as we are expecting a big crowd. So unfortunately, place is not good enough to accommodate the ladies. But inshallah, we have just, alhamdulillah, during this Ashra, we just see the news, there is good property in the market which we are bidding for. Hopefully, it's fitting in our budget also. It's the asking price is around 600,000, which we are able to cope up with. We are bidding for this. Please pray that we get this property, inshallah, so that next year we have a much bigger place and we don't have to do this men and women separately. And anyway, so can you all recite Surah Fatiha for all the sponsors of tonight? There's one lady who has also sponsored this majlis. I don't know her name, but please kindly recite. مولانا آپ سے خاص دعا کرنے کی گزارش ہے کہ ان کے گھر کے لیے آئی تھنک اشتیاق زیدی ان کے ہسبینڈ کا نام ہے, وہ فیملی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا ضرور. سورۃ المبارک الفاتحہ. بسم اللہ. May I request Maulana Hamza Hussaini Sahab to please come onto the member. But Muhammad wa ali Muhammad baaz buland salawat. دائرہ حسین کی عظمتوں کے حوالے سے یہ 4 مصر ہے. دائرہ حسین کی کتنی عظمت ہے, 2 مصروں میں انشاءاللہ. دائرہ حسین کی عظمتوں کا اس دنیا میں کوئی مول لگا نہیں سکتا. بہت توجہ چاہتا ہوں. دائرہ حسین کی عظمتوں کا اس دنیا میں کوئی مول لگا نہیں سکتا. اور جو استطاعت رکھتے ہو اور زیارت حسین کی اور نہ جائے اسے کوئی سمجھا نہیں سکتا. اور جو استطاعت رکھتا ہو یعنی اس کی ہیلتھ بھی ہو, پیسے بھی ہو اور نہ جائے, اور جو استطاعت رکھتے ہو زیارت حسین کی اور نہ جائے اسے کوئی سمجھا نہیں سکتا. ارے مر کے ذرا قبر میں تو جا تو اے محسن, ارے مر کے ذرا قبر میں تو جا تو اے محسن. تڑپ تڑپ کے کہے گا, تڑپ تڑپ کے کہے گا کہ اے کاش ظاہر حسین بن کے آتا قبر میں محسن. اے کاش ظاہر حسین بن کے آتا قبر میں محسن. برعظمت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین, ثم الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء حبیب و حبیبنا العالمین ابو القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. ایک واقعہ یاد آ گیا تو مجلس سے پہلے وہ آپ مومنین کے سامنے بیان کر دیں. کہتے ہیں کہ ایک بار ایران میں بہت ہی معروف جو ہے وہ عالم تھے، اور انہوں نے مجلسیں جو وہ 1000 1500 2000 لوگ سے جو نا ہمیشہ کم نہیں ہوا کرتے تھے اس میں. تو ایک دن کسی نے دعوت کر دی ان کو. ایک بوڑھیا تھی کافی ضعیف عمر کی، اور اس نے کہا کہ آپ نے مجلس جو ہے نا ہمارے گھر پڑھنی ہے. تو پہلے تو انہوں نے جان چھوڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں چھوٹی. پھر کیا کرتے ہیں کہ قبول کر لی انہوں نے. ایڈریس دیا اس نے، جا کے ایک گلی کوچے میں جا کر تو مجلس جب پڑھنے لگی دیکھا گھر ٹوٹا سا ہے، تو بوڑھیا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. ایک چادر جو ہے کالے رنگ کی رکھی ہوئی تھی اس نے. مجلس وغیرہ پہلے تو ان کے دل میں آیا بھائی اور کوئی نہیں ہے، بس آپ ہی ہیں اور میں ہی. کہتی ہیں ہاں بس میں ہی ہوں. کہتے ہیں کہ جب مجلس انہوں نے پڑھی، کہتے ہیں کہ مجلس پڑھ کے تو بوڑھیا کے پاس جو بھی وہ پیسے تھے تھوڑے بہت، کہتی ہے میں نے یہی سارے جمع کیے اور یہی آپ کی خدمت میں دے سکتی ہوں اور نہیں ہے میرے پاس. انہوں نے کہا چلیں کیا کروں، ابھی رہنے دیں، آپ خود ہی رکھیں، مسئلہ نہیں ہے. کہہ دیا انہوں نے. ایک بات دل میں تو آیا کہ لوگ تھے ہی نہیں کوئی، ایک اور تھی اور ساتھ مجلس بھی میں نے پڑھ دی. اور پیسے بالآخر وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کو لینے ہی پڑیں گے. جب گھر جاتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا آتی ہیں خواب میں، اللهم صل على محمد وآل محمد. اور کہتی ہیں کہ آپ نے یہ مجلس جو پڑھی تھی، یہی مجلس جو ہے وہ قبول ہوئی ہے آپ کی. اور ایک اس طرح کی اور بھی ہیں ایک کہانی کہ اسی طرح ہوتا ہے ایک بڑے عالم کے ساتھ، اور خواب میں روز محشر کو دیکھتے ہیں. خواب میں روز محشر دیکھتے ہیں اور روز محشر پر حساب کتاب ہوتا ہے. سب یہ اعمال جو ہیں وہ رد ہوتے جاتے ہیں، کوئی اعمال قبول نہیں ہوتے. آخر میں جا کے ایک وہ مجلس جو سادگی میں جا کے پڑھی وہی قبول ہوئی. تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مجلس میں 2 لوگ ہمیشہ آتے ہیں، ایک جو ہے امام وقت اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا السلام. ایک صلوات پڑھیں بعد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Just a recap of the lectures and the majalis that we went through and the zahmat that all brothers and sisters had gone through during these 10 days. I just wanted to recap all of those so that inshallah we can get to some kind of result and what our main objective was from all of these majalis of Aba Abdullah. So we started off and we said that every sadness that we feel throughout this world, or every mu'min that feels this sadness, is due to that hujjat of Allah feeling sad. That Imam of the time, when he is sad, we are sad. As the Imam has mentioned that every day and night, I cry for you, my grandfather. And it is for that same reason that we attain these feelings. For the nature of every single human being and in their fitrah is to always accept them blessings. Like I gave the example of that child
that one of our mujtahids also narrates in one of his books, that during these 10 days, even that child loses his appetite, as if though someone close to him has passed away. So it was due to that hujjah of Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Mahdi ajallahu ta'ala Fali al-Sharif, اللهم صل على محمد ومحمد. and every time that hujjat of Allah has sadness, we have sadness. Every time that hujjat of Allah is to have happiness, us mu'mineen feel that happiness. And it's vice versa as well. I didn't mention this example, but I'll mention it today, inshallah, that at times you'll see a farm and a farmer is concentrating on that one tree. And when the farmer concentrates on that one tree, he'll give it the nutrients, he'll give it the water, he'll make sure it gets the sun. Automatically, the one tree which is concentrated on, those flowers, those crops, and even those weeds at times, they benefit from that water. It's exactly like that. The Imam of the time, he receives them blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, and he blesses all mu'mineen upon this world. And alongside that, other people attain these blessings as well. For we know if there was no hujjat of Allah, there would be no world, and there would be no blessings upon us. Then we spoke about the armies of Allah subhanahu wa ta'ala, and how Allah subhanahu wa ta'ala helps everyone during difficulties, and how we can attain those blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. And if we are to attain those blessings from Allah subhanahu wa ta'ala with our pure hearts, then during any difficulty or any, as we'd say, cul-de-sac or dead end, Allah will always give us a way out. Exactly as I gave the example of Hazrat Yusuf when he was locked behind 7 doors, and Allah subhanahu wa ta'ala opened all the doors for him. And during our life, we will always get that test. We will always have 1 or 2 tests to see how much our iman is, how much iman we do have. And when we pass those tests, Allah subhanahu wa ta'ala elevates our level of spirituality. As it's mentioned in the Holy Quran, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ, that person who trusts in Allah subhanahu wa ta'ala when all options are closed, Allah subhanahu wa ta'ala sends the armies. Allah subhanahu wa ta'ala is in control of the armies of the skies and the earth. And all of those help out a mu'min or anyone who is asking Allah for that help. Or such as Abu Abdullah when he was in the lands of Karbala, and he was faced with all these difficulties, he asked Allah subhanahu wa ta'ala for help. And we see the sweet results and the beautiful results that Abu Abdullah got. Since 1400 years, people have had that love for Abu Abdullah, and it is increasing day by day. See the results as when we go for the ziyarat of Imam Hussaini, either when that's in Ashra, Arba'in, all these special events. So every single one of us will be tested in this life. But there's always that one test which will be a hard test, which will either make you stronger on this path or it will totally take you off this path. As I remember, I was speaking to Brother Ishad the other day, reminding me that one of the mu'mineen totally went astray. And it's always that one test which we need to pass that will keep us on this love of the Ahlul Bayt. Now, at times, we can even have tests which we don't even realize that we are going through them. Such as if we're living in the West or the East, doesn't matter.
speaking up against oppression, we sit at home, we cry for Abu Abdullah. But we don't cry for those who are being oppressed. For they are also creations of Allah subhanahu wa ta'ala. They are also oppressed. Exactly how Abu Abdullah was oppressed in the lands of Karbala. So everything is under the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And at times, we can change that difficulty into a blessing. Or we can change that difficulty into a azab. Which leads us to the secrets of that ayah of the Quran which we explained. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. I explained this as well. That this ayah of the Holy Quran, if we have tawakkul upon Allah subhanahu wa ta'ala, it finishes all of our difficulties. I mean, we've probably even got it in our rings or in our amulets or even on the boards at home at times. This ayah of Allah subhanahu wa ta'ala, it tells us that I will send down rizq for the mu'mineen. And who is that raziq? Are we actually implementing that rizq into our lives? Or do we at times forget? I mean, we say that Allah subhanahu wa ta'ala is our raziq, He is our provider, but do we remember it regularly? For example, a phone that we have. We say, Alhamdulillah, Allah gave us this. Do we say that? Or do we say, no, I worked hard for this, man. S24 Ultra. But keeping that hope in Allah subhanahu wa ta'ala is also important as well. As we say, tawakkaltu ila Allah. Tawakkul of Allah subhanahu wa ta'ala. Having tawakkul of Allah subhanahu wa ta'ala and acting upon our duties. These are all in steps. I mean, you guys know that it takes a whole majlis for each one of these points, but just going over them so that inshallah it can be a recap for us. So having tawakkul upon Allah subhanahu wa ta'ala and acting upon our duties is obligatory upon us. And at times we have to put that effort in. Not at times, actually always we have to put those efforts in. Sometimes we have hope in Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't put that effort in. We don't try and put that, you could say, that oomph in there. Yeah, that is always needed. As is narrated by Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, when Amir al-Mu'mineen met those people who call themselves the Mutawakkilun, said that us, the Ahlul Bayt, we strive, then we give to others, and then we thank Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas, what did those guys say, the ones who said that we are nahnu mutawakkilun? They said, whatever goes wrong, we just accept it. As we say in our language, Allah ki marzi thi bhai kya. 99% of the times, they're not doing nothing to get that effort or them good results. But they say, Allah ki marzi, or they'll be like, no, it was a will of Allah subhanahu wa ta'ala. But the mutawakkilun, what will they do? I feel bad. I was going to say they crisscross their legs, but I don't mean you guys that have sat down here like in this position. But in all of their duties, they'll just crisscross their legs and they'll be like, no, we don't need to do anything. Just tawakkaltu ila Allah. And then we reach to the emphasis of gatherings. As we read in Hadith Qisa, وَجَمْعُ مِنْ شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا, that the congregation of gatherings and mu'mineen
has so many blessings in there. Like, for example, there's this one place in Iran where it's a Imam Zada from the lineage of the Prophet, and like 30, 40 people go there together. They read their dua, they do their hajat, and people who haven't had children for 30, 40 years, not 30, 40, sorry, I think I exceeded it. About 30 years, 20 years, they haven't had children, they can have children. I mean, the power of being in a congregation is amazing. And our deen, our religion really emphasizes that. So always, always try to get in your gatherings. Allah subhanahu wa ta'ala will always put blessing in those gatherings. Whether that's a family of 3, 4, or 5, Islamic centers, anywhere. Or even if we have like social bonding, such as our friends, if it's outside the Islamic centers. Whenever we're reading our du'as, our salat, even if it's in the house, try and read them together. No? Even if it's like tea and biscuits, especially the chocolate hobnob ones. Definitely, Allah subhanahu wa ta'ala has promised, puts blessings into those who gather around each other and sit with one another. For this gathering of mu'mineen and remembering others always blesses those mu'mineen in their lives and all those difficulties that they have to face. And then there was one point which I thought I would mention, was that if the heart of any mu'min is upset, do astaghfar for other mu'mineen. For Allah subhanahu wa ta'ala eases your heart. Why is it that us mu'mineen, when we come, I wouldn't classify myself as a mu'min, but us, when we come into these gatherings of Aba Abdullah, our heart feels lightened and our stress goes away, right? After crying for Aba Abdullah. That's due to the Imam of the time he's doing astaghfar for us. That's one of the reasons. So helping our other mu'mineen, even those who don't help you, try and help those out. Always enlighten your heart, make you, that weight of your shoulders lighter, and make you happier, make your soul happier. But it has to be with the shart, with the condition, qurbatan ilallah. So when our state of iman elevates, we get more peace in our heart and our mind. But the thing that will always try to stop us is shaitan. Shaitan, according to the narrations, is someone who is maghrur, who has this ego in him. Someone who has this pride. And we gave the example that if we want to face shaitan and we don't want to go on his way, whenever we get these waswas of shaitan, always try and show him ego. As they say now, tu bada hai, main bhi to. So exactly like that. When shaitan gives his waswas, we show him our ego. For what happens with the person who has ego? A person who has pride? He goes away. Once or twice he'll try, put his word in there. But then third time be like, bro, this guy's got more ego than me. So these days of Aba Abdullah are like rehab for us. We get rid of our sins. We get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We become closer to the Ahlul Bayt. We understand the life of Aba Abdullah more. We implement that into our own lives. Similarly to somewhere where if someone's a drug addict, right? And they take him into these rehab hospitals. After he comes out of those hospitals, or she comes out of those hospitals, I mean, you get all kind of genders.
they finish off their bad deeds. They get rid of their bad deeds when they come out. Exactly like that, we're in this world. When we're outside, we get these bad habits. But when we come into the majalis of Aba Abdullah and we cry, we get rid of all of those sins. We get rid of all those bad habits. And then we go out and then we're fresh again. We start with a new leaf. Unless we try and mix and match both, then one way or another, you're going to end up bad. You won't end up with any results. So we have to travel through this world, and we have to travel through the hells to reach the heavens. Ask for that intercession through the Masumin. Ask for that intercession through these majalis of Aba Abdullah. Ask for that help of the Masumin, for it's the only way to reach Allah subhanahu wa ta'ala. As we have in our riwayat, that there's no difference between the Ahlul Bayt and Allah subhanahu wa ta'ala, except for that they are abd of Allah subhanahu wa ta'ala. I mean, it's like, sounds like 180 degrees opposite thing. If you look into the reality, as we said, that they're the mirrors of Allah subhanahu wa ta'ala. They distribute the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. They are all Abul Qasim. As we know that Abul Qasim was the title of the Prophet, peace upon him, where he would spread mercy to the whole world. But they didn't take that title for the respect of their grandfather. So if you want to see this beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, you want to gain this beauty, it's only the Ahlul Bayt that will attain it through. And if we really want to understand these lessons, the only place that we can clearly understand them is from the lands of Karbala. If we want to attain amn or safety in this world, tranquility financially, or we want to act upon that ayah, in tansurullah yansurkum, that if we help Allah subhanahu wa ta'ala, He will help us. Exactly how Aba Abdullah in the lands of Karbala, he had peace in his heart and he had trust in Allah subhanahu wa ta'ala. And his final message which he gave to his children in the lands of Karbala, if we want to really attain that peace and tranquility, well, look at that message that Aba Abdullah gave. And then we'll increase our spirituality. Then we'll define our dignity. Then we'll get a peace of mind throughout this world. But there's another thing that holds us back, which is what? Being lazy. As I did explain, that being lazy doesn't always just mean oversleeping. I mean, it's a great factor. We all have it. But training our children, may Allah bless them, before they become baligh. Not when the final results are there, okay, what are we going to do now? Now we need to teach him his namaz. Now we need to teach him how to fast. But teaching them from a young age. Being constant in every single thing that we do. For at times we'll act on something which is wajib or mustahab, which is a good deed, but then we won't be constant on the action. When we're not constant on something, for example, a business, Instagram nowadays, let's take it. If you're not constant on Instagram, yeah, I mean, I don't want everyone to go onto Instagram and start being constant on there, but I'm just talking about as a business argument for Instagram. If you're not constant on Instagram, you'll never be able to get the high rankings in there. You'll never be able to get more followers. Why? Because you're not constant with your feeds. Exactly like that. In our lives, if we're not constant with our actions, our wajibat, our mustahabbat, we're not doing them on time, then the barakat goes less of them. Then Allah takes that blessing slowly away from us.
or whether that's for speaking the truth. It is a wajib action upon us, something that we must do. It's obliged for us. And always speak the truth. As we know that this ayah of the Quran is for the Imam of the time, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ. That the Imam will come and he will what? He will bring the righteous and the truth, and he will take away the batil. He will take away the falsehood. And if we are the followers of the Imam, what do? Are we going to wait for the Imam to speak against oppression when he comes? Or is it our duty as well? I mean, okay, it will be wajib when the Imam comes, but during that time of occultation, is it wajib for us to speak against oppression as well? Isn't it a duty? For example, like if you look, I mean, I'll make it sound easy. If you look at a football team, before they have their match, let's just suppose any team, Arsenal against Man U, or before they have their match, they have a warm-up. They always warm up. Otherwise, what? They wouldn't bring any Tom, Dick, or Harry to the football pitch, would they? They'll bring professional people. They'll bring those who have actually been ready for this match, have exercised for so many years. But we tend to get this impression that when the Imam will come, all of a sudden, that's it. Without any training at all. I mean, my training, which I say, it's not becoming an armed force or something. But at least mentally, at least verbally, should be ready for the Imam. Wherever there is oppression, we should speak against it. For we're saying that the Imam will come and he'll finish all of this oppression. So what's the point of us then if Imam's going to come and do everything? So these are obligatories upon us. And they're also blessings from the wali of Allah subhanahu wa ta'ala that we have these opportunities. And if we don't act upon these wajibat, these obligatories, then it leads us to, well, those 6 points, those 6 phases which we have to face, those difficulties in the hereafter in our grave. For if we're not with the wali of Allah and we're not doing our job, we're not doing our role in this life, then that wali of Allah subhanahu wa ta'ala won't be able to help us from those punishments in the hereafter. But if we do act upon these wajibat, we do act upon these obligatories, then we can be like that holy lady, Hazrat Zainab Salamullah alayha. And then we're able to say, oh Allah, accept this sacrifice of ours. And then it is that we are able to understand the true beauty of Karbala. Then we are able to understand the true meaning of this sentence, Ma ra'aytu illa jamila. Please recite a salawat. Please recite a second salawat ala Muhammad. And then it is like Hazrat Zainab, we are able to say to the enemy that make any move, but you will never be able to remove the love of the Ahlul Bayt from the hearts of mu'mineen, from the heart of the followers of Allah subhanahu wa ta'ala, from the heart of the followers of Rasulullah. And we see beautiful examples of people who are actually saying this throughout the world. And they say it
They're from the lineage of Hazrat Zainab salamullah alayha, from the lineage of Hazrat Zahra salamullah alayha. And the reason for it, this is that because whoever fears Allah subhanahu wa ta'ala fears nobody. And then Hazrat Zainab, she says, in the court of Yazid, she says, "Oh Yazid, you care about the modesty of your own women, but don't care about the modesty of the Ahlul Bayt." Personally asking everyone this question, and myself, that how much do we care about this hijab? Like personally, we may have a beautiful cotton scarf at home with some oud, and that may be our modesty. But how much do we care for those other daughters who wear hijab? Or how much do we care for those family of martyrs that their hijabs have been ripped off? I mean, at times, we'll probably say, as long as our hijab is fine, to hell with them. I mean, we don't literally say it, but our actions pronounce it. Or do we just care about the hijab of our own children and don't care about the hijab of those who are oppressed? Those who are oppressed because their religion is the same religion as ours. Those who are oppressed because their Rasul is the same Rasul as ours. They are oppressed because why? They believe in the same Quran as us. I mean, I don't know if you guys have heard the saying that what goes around comes around. So if we're not going to be speaking up for anyone in this day and age and not going to get these lessons from Karbala, tomorrow no one will be speaking up for us. Just one last example and then inshallah I'll go into the Masaib. We all know that Umar ibn Saad, when, may Allah curse him, in the lands of Karbala, when Abu Abdullah said to him that, Umar ibn Saad, you will not have 1 ounce of the wheat or the grains of the land of Ray. And Umar ibn Saad replies back to the Imam, laughing, and he says that if I don't get wheat, I'll eat the barley instead. Whereas when the Imam says something, it means that you're not going to get none of those, whether it's barley, whether it's rye bread or whatever. So the Imam, he replies back to him with a beautiful khutbah, which is a whole sermon within itself and needs a whole Ashra of Muharram to explain it. But I thought I'd explain it with one small example from Ayatollah Misbah Yazdi, who says that, puts it into short, and he says that at times, he says the reply of Imam into easier words. And he says, at times, we use this religion like chewing gum. We chew on it, we chew on it, we chew on it, and then at times, we see that something is much more tastier. Like for example, let's say doner kebab. And we spit the chewing gum out, the religion's gone out. And then we start eating that doner kebab. So what we do at times is that we choose those worldly affairs instead of the religion. And at times we don't realize it. We can't act upon our wazaif, our obligatories, because we're so sunk into those worldly affairs.
May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of our majalis of Aba Abdullah during these 10 days. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to live and die on the path of Aba Abdullah. May Allah subhanahu wa ta'ala bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad make us true followers of the Imam of the time. Sallallahu alayhi sallallahu alayhi ya Aba Abdullah sallallahu alayhi ya ibna Fatimah az-Zahra sallallahu alayhi ya Adshan. May Allah's peace and blessings be upon the Ahlul Bayt. May Allah's peace and blessings be upon you, Aba Abdullah. Brothers and sisters, it's the last few majalis. Then Ashra will come next year. So just a little story before I start. Brothers and sisters, from the last few days, I was really upset. I was remembering my daughter, really wanted to hold her in my arms. So I spoke to a teacher who said to me, he said, from the first day of Muharram, have you ever read the Masahib of Sakina? For she had a father too. For those of you who have daughters will understand this better. So I read the Masahib of Hazrat Sakina. I read a portion in when Hazrat Sakina is speaking to her father. She says, whilst everyone had swollen feet and blisters from walking Karbala to Sham, she says, I became heavy for anyone to carry me. No one had the energy to carry me, Baba. Only if Amu Abbas was there. But now I very much look like my grandmother Zahra. She says, please forgive me, Father. Please forgive me, Father, for I am stuttering. I'm stuttering and speaking. For someone had beaten me and broken my teeth, Baba. For someone had beaten and broken my teeth. When they wanted to wash her, she went out.
Everyone's looking, where is the gainer going? When they ask, how did this child die? Does she have a contagious disease? What are those wounds and cuts on her body? Everyone replied, these are from the Hajj meetings. Oh Father, oh Father, let me tell you why my hair is scattered. Oh Father, they hit me. They broke my back. But there was a very one moment, Father. I was bewildered in the deserts of Karbala. And those unhumans with no religion. Let me tell you about my beaten face, Mama. Won't you take me with you, Mama? In the dark, cold prison cell, with her griefs growing, she cried constantly for her father. Didn't know why he wasn't coming to comfort her. She had a dream where she saw her father. And upon walking, she cried out for him even louder. Her cries reached Yazid in a cruelty and silence to Ruqayya. Yazid threw the injured head of Imam Hussain into the prison. When young Ruqayya saw her father's head, her tiny heart broke. With her small hands, she clung onto the head of her father, weeping and calling out. But there was no response. It was too much for her to bear. With the tears still wet on her cheeks and her father's head hugged in her arms, Ruqayya's body finally gave up. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब रिदा से मैं सदा देती गाजी आले मरार का और
زندان کا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مسکی ذات دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی تو نہ آیا غازی ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا سجے تجھ سے آباد تھا گر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دہرستی بری تو نہ آیا غازی ردا سر سے چھنی صدا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا تو نہ آیا غازی آگے شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصہ لینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر آیا غازی آل عمران کہا اور زندان کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی تو نہ آیا غازی وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا طوق و زنجیر کو جان عابد بیمار کو جان طوق و زنجیر کو جان عابد بیمار کو جان طوق و زنجیر کو جان عابد بیمار 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 کو جان ع
زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا تو زنجیر کو جا مومنو تم کو سناتا ہوں ایک ایسا بیان جس کے سننے سے جگر آب ہو آنسو ہو رواں خیموں میں لگی سارے فضائیں دعا پائے سجاد کو جا وادی پرخار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا پرزے پرزے ہوئے خران وفا کے پارے ظلم سہتے رہے سر ور کے حرم بیچارے چھین کر بوند سکی نا کو تماچے مارے بچے ظلم کو جا پھول سے رخسار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا فرمولا تجھ کو نہ ششمائے کا کچھ آیا خیال پونے اصغر سے کیا ہے رخ شبیر کو لال آج تاریخ کا ہے تجھ سے مسلسل یہ سوال رخ معصوم کو جا تیر ستمگار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار خواب میں آئے سکینہ کو نظر اس کے پدر کوئی کوئی ستیوں بالی سکینہ کی نظر جیسے ایک بھٹ کا مسافر ہو سرے راہ گزر لاشیں شاہ کو جا بچ کے افکار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا دشت میں شام غریبا جو غریبوں کی ہوئی پہرا دینے کے لیے اٹھی علی کی بیٹی آیا زینب کو نظر ایک سوار عربی دشت پرخار کو جا حیدر کرار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا تو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا شعلے ہیں بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں بھڑکتے ہوئے الحمد دعا ہے زینب مصیبت ہے قیامت کا سما ہے کہتی ہے محافظ میرے پردے کا کہاں ہے ہم غیرت ہے در میری چادر کو بچا لے عباس اٹھو جلتے ہیں خیمے عباس اٹھو آگ تم آؤ تو پھر تم آؤ تو زینب کی ردا چھن نہ سکے گی تم آؤ تو بیمار کی
مسنت نہ چھنے گی، تم آؤ تو بیمار کی مسنت نہ چھنے گی، تم آؤ تو بیمار پہ برسیں گے نہ کوڑے، ابا خیمے ابا اٹھو آگ لگی جلتے خیمے، پھر غیظ ید اللہ زمانے کو دکھاؤ، فریاد چہیتی کی ہے امداد کو آؤ، گوہر نہ چھنے آ کے بھتیجی کو بچاؤ، دامن میں سکینہ کے لپٹے ہوئے شولے، آپاس تو آگ لگی جلتے ہیں خیمے، آباد اٹھو آگ لگی جلتے ہیں خیمے، پھر آل محمد پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیا وارث تطہیر پہ افتاد پڑی ہے، یہ دختر زہرا ہے جو بلوے میں کھڑی ہے، بیمار سنبھلتا نہیں کوڑے ہیں برستے، عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں خیمے، عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں، حسین 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 حسین